أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا. روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اب اللہ نے یہاں پر جو ایمان والوں پر روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے، اس میں اس کی حکمت کو بھی ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے. پریویس امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، یعنی یہ قدیم عبادت ہے، پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھی. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یعنی روزے کی فرضیت کا مقصد پرہیزگاری ہے، تاکہ انسان پرہیزگار ہو جائے، اس کو تقوی پرہیزگاری ملے، کسر شہوت ہو. کیونکہ جب انسان کھاتا پیتا ہے عام دنوں میں تو اس کو گناہ کا جو اصل مادہ ہوتا ہے وہ اس کے جسم میں زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ کھاتا پیتا کم ہے تو شہوت اس کے دل میں کم پیدا ہوتی ہے، اس کے جسم میں کم پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو نیکی کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں جو روزے کی فرضیت کی حکمت بتائی ہے، لعلکم تتقون. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، ویسے حدیث کا لفظ یہ ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو قول زور یعنی جھوٹی بات کرنا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کچھ پرواہ نہیں کہ اس کو کھانا پینا چھوڑے، یعنی اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اگلی آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ جو روزے کے دن ہے یہ گنتی کے چند دن ہیں، 29 یا 30 دن ہوں گے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں مریض ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جس کے پاس طاقت ہو فدیہ طعام مسکین دے. یعنی اگر کسی کے پاس پہلے کی بات ہے، روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہے اور فدیہ بھی دے سکتا ہے، تو چاہے فدیہ دے دے، چاہے وہ ایک مسکین کا ایک روزے کے بدلے فدیہ دے دے، تو چاہے روزہ رکھ لے. ومن تطوع خیر فهو خیر اللہ، تو جو تطوع زیادہ کرے، یعنی اپنی طرف سے وہ زیادہ نیکی کرے، یعنی ایک ہی بجائے 2 مسکینوں کا کھانا دے، تو اس کے لیے بہتر ہے. لیکن وان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اب اس آیت کی وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے خود چوائس دی ہے ہمیں کہ ہم چاہے روزہ رکھ لیں، ہم چاہے ہم افطار کر لیں. لیکن اس کے حوالے سے آپ دیکھیے، یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کی بحث لکھی ہے، میں آپ کے سامنے وہ بحث کر دیتا ہوں. وعلی الذین یطیقون، قال معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان فی ابتداء الامر من شاء صام ومن شاء افطر واطعم عن کل یوم مسکینا، کہ پہلے یہ اختیار تھا، چاہے روزہ رکھیں، چاہے افطار کر لے، چھوڑ دے، اور ہر ایک کے بدلے، ہر ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دے. اس کی یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ اسی جگہ جا کر کتاب و تفسیر کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں سلمہ بن اقوا سے بھی یہی روایت ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کان من اراد یفطر یفتدی، کہ جس کا روزہ چھوڑنے کا ارادہ ہوتا وہ فدیہ دے دیتا. حتی نزلت آیۃ التی بعدها فنسخت، یہاں تک کہ بعد والی آیت آ گئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو مہینہ پائے رمضان کا اس کو چاہیے اس کے روزے رکھے. تو پہلی آیت منسوخ، دوسری ناسخ ہوئی، یعنی اب روزہ رکھنا سب پر ضروری ہے جو طاقت رکھتے ہیں. ایک قول یہ ہوا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لیست منسوخۃ، یہ آیت منسوخ نہیں ہے. وہو الشیخ الکبیر او المرأۃ الکبیرۃ، اس سے مراد شیخ کبیرہ یعنی بڑا انسان جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اور اس کے لیے، اور اسی طرح جو بوڑھی عورت اس کے لیے ہے کہ وہ فدیہ دے دے. لا یستطیعان یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا، اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے تو جس کو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یعنی ایک صدقہ فطر دے دیں، نصف سا وہ دے دیں گندم، یا 1 سا کھجور وغیرہ. تو یہ آیت اس سینس میں منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہی شیخ فانی کے لیے ہے. اسی طرح یہ بھی صحیح بخاری میں. اسی طرح وَلَا يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين کی ایک تفسیر یہ بھی ہے
کہ اس میں جو یطیقون ہے یہاں لام محذوف ہے، جیسا حفصہ کی قرات بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں سلب ماخذ ہے، یعنی باب افعال کا ایک خاصہ ہے سلب ماخذ. اطاق یطیق اطاقتا میں طاقت ماخذ ہے، اسی کو سلب مادہ، اسی کو مادے کو سلب کر لیا گیا، یعنی طاقت جس کو نہ ہو، یعنی جس کو روزے کی طاقت نہ ہو تو وہ اور وہ کیا کرے، وہ فدیہ دے دے. تو لہذا یہ آیت قطعاً اب تک اس کا حکم موجود نہیں. وہ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی تک اس کا حکم موجود ہے، نہیں، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اور اس کی ناسخ اگلی آیت ہے. اور منسوخ ٹائم مانے تو یہ حکم ان کے لیے ہے کہ جو شیخ کبیر ہیں، شیخ فانی ہیں. اللہ سے جو عمل کی توفیق عطا فرمائے.